بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم عقیدہ امامت اور اہل تشیع کے مکاتب کو سبق نمبر 31 میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے الملل والنحل کے حوالے سے دیکھا کہ علامہ شہرستانی صاحب نے 4 نکات بیان فرمائے جن پہ امت اختلاف کرتے ہوئے بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انعقاد دیکھا کہ آپ اجماع صحابہ سے خلیفہ مقرر ہوئے ہیں، اور انصار و مہاجرین صحابہ کرام میں جو ایک اختلاف کی فضا بننے جا رہی تھی وہ آپ کے خطبے کے بعد ختم ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ منصب خلافت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو اپنا جانشین اور خلیفہ نامزد فرما کر دنیا سے رحلت فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کمیٹی سے خلیفہ مقرر ہوتے ہیں جس کی تشکیل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی، اور شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ جب منصب خلافت پر تشریف رکھتے ہیں، آپ کے دور میں مختلف طرح کے فتنے اٹھے جن میں خوارج کے فتنہ قابل ذکر تھا، اس لیے ہم نے خوارج کے ظہور کو اور ان کے عقائد کو بھی جانا تھا۔ آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہیں کہ عقیدہ امامت میں بنیادی اختلاف کیا ہے، یعنی یہ عقیدہ امامت ہمیں مختلف فرق میں ملتا ہے، مختلف گروہوں میں نظر آتا ہے، لیکن ان کا بنیادی اور آپس میں اختلاف کیا ہے، ایک فرقہ دوسرے فرقے سے کیوں کر ممتاز ہے۔ نمبر 2، ہم شیعان علی کے نظریات کو بھی دیکھیں گے کہ ان کے عقائد اور نظریات کیا ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اس پہلے سوال کی طرف کہ عقیدہ امامت میں بنیادی اختلاف کیا ہے۔ الملل والنحل میں علامہ شہرستانی صاحب لکھتے ہیں، والاختلاف فی الامامت علی وجہین، 2 وجوہات سے امامت میں اختلاف کیا گیا۔ پہلی وجہ یہ، بعض لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ امامت اتفاق اور اختیار سے منعقد ہوتی ہے، یعنی ہم اس بندے کو امیر بنا سکتے ہیں جس پر امت متفق ہو جائے، اور امت کے اختیار جس بندے پر واقع ہو، یعنی وہ جس کو اپنا امیر منتخب کر لیں تو امت کے انتخاب سے ہی امیر کا انتخاب ہوگا۔ جبکہ بعض گروہوں کا کہنا یہ ہے کہ امامت یہ صرف نص سے اور تعیین سے ممکن ہے، یعنی اگر ایک سابق امام نص اور صراحت کر جائے کہ میرے بعد میرا فلاں بیٹا یا فلاں شخص امیر ہوگا، امام ہوگا، اسی کو امام بنایا جا سکتا ہے۔ جب تک امام کی نص نہ ہو تو کسی کو امام بنانا جائز نہیں ہے۔ علامہ لکھتے ہیں، جن لوگوں نے پہلا قول اختیار کیا کہ امامت اتفاق امہ سے ممکن ہے، امت جس پر اتفاق کر لے اسے امیر اور امام بنایا جا سکتا تھا، تو جن لوگوں نے اس قول کو اختیار کیا ان حضرات نے ہر اس شخص کی امامت کو جائز سمجھا جس پر امت متفق ہو گئی یا امت کی ایک بڑی جماعت کا اتفاق ہو گیا۔ تو جہاں امت کے معتبر لوگوں نے اتفاق کر لیا اس بندے کی امامت شرعی لحاظ سے اس قول کے مطابق جائز ہونی چاہیے، پھر چاہے وہ امام کسی خاص گروہ اور نظریات کا حامی ہو، کسی خاص قوم سے تعلق رکھتا ہو یا وہ عام مسلمان ہو، مطلقاً یعنی چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، کسی رنگ و نسل، کسی زبان کا ہو، جب امت کے اتفاق ہو گیا تو اسے امام بنانا جائز ہے۔ یا یہ کہ وہ قریش خاندان اور قبیلے سے ہو تو تب ہی اسے امام بنانا جائز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جن لوگوں نے پہلا قول اختیار کیا ان حضرات کے مطابق چاہے وہ قریش سے تعلق رکھتا ہو یا وہ کسی اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، جب امت کا اتفاق ہو جائے گا تو اسے امام بنانا جائز ہوگا۔ اور اسی قول کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور آپ کی اولاد میں جو امامت کا سلسلہ چلا ہے، اس قول کے مطابق ان سب کی امامت شرعی لحاظ سے درست ہے، اور آپ کے بعد پھر مروان اور پھر مروان کی اولاد کا جو سلسلہ امامت کا چلتا رہا ان کی امامت بھی درست ہے۔ جبکہ خوارج نے بھی اسی پہلے قول کو اختیار کیا کہ محض اتفاق و اختیار سے امیر اور امام کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، لیکن خوارج نے ایک اضافی شرط لگائی، اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ امام خوارج کے عقائد اور نظریات پر چلنے والا ہو، اور وہ معاملات میں خوارج کے معاملات کو قبول کرے، یعنی جس نہج سے خوارج سوچتے ہیں
اسی نہج پر اس امام کو بھی ہونا چاہیے۔ اگر امام اپنی رائے رکھے گا اور اپنے نظریات کا پرچار کرے گا تو خوارج اسے دھوکہ دیں گے، اسے منصب امامت سے اتار دیں گے اور ممکن ہے کہ اسے قتل بھی کر دیں۔ اور جن لوگوں نے دوسرے قول کو اختیار کیا، یعنی امام بننے کے لیے سابق امام کی طرف سے وضاحت اور صراحت ضروری ہے، اگر وہ کسی کو اپنا جانشین بنائے تو اسی کو امام بنایا جا سکتا ہے، تو اس بات اور ثبوت نص کے قائلین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے امام بننے تک تو اتفاق تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کے جانشین کون ہیں ان میں پھر اختلاف ہوا۔ کچھ نے کہا کہ آپ کے بیٹے محمد بن الحنفیہ آپ کے نائب ہیں، جبکہ کچھ نے حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کو آپ کا جانشین مانا۔ پھر جنہوں نے محمد بن الحنفیہ کو آپ کا نائب مانا انہیں کیسانیہ کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ پھر کیسانیہ میں دو گروہ بن گئے۔ جب محمد بن الحنفیہ کا انتقال ہوا تو ایک گروہ نے کہا کہ محمد بن الحنفیہ آپ کی وفات نہیں ہوئی، آپ دوبارہ لوٹیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ محمد بن الحنفیہ انتقال کر گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ اب یہ امامت کے سلسلہ آپ کی اولاد یعنی ابو ہاشم کی طرف منتقل ہوگی۔ اور پھر ان میں اختلاف ہوا کہ اب آیا امامت صرف اولاد محمد بن الحنفیہ میں چلے گی یا کسی اور میں بھی منتقل ہو سکتی ہے، اب یہ کون سا خاندان ہوگا جس میں امامت چلے گی؟ بعضوں نے کہا کہ محمد بن الحنفیہ کی اولاد میں ہی امامت کا سلسلہ رہے گا، جبکہ کچھ نے کہا کہ یہ منتقل ہو سکتی ہے کسی غیر کی طرف۔ اب یہ غیر کون ہے؟ اس میں پھر اختلاف ہوا۔ کچھ حضرات نے بیان بن سمعان النہدی کو، کچھ نے علی بن عبداللہ بن عباس کو، کچھ نے عبداللہ بن حرب الکندی کو، اور کچھ نے عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، ان حضرات کو اپنا امیر منتخب کیا اور امام مانا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ محمد بن الحنفیہ پر نص نہیں ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد محمد بن الحنفیہ آپ کے نائب نہیں ہیں بلکہ حضرات حسنین ہیں، ان میں بھی اسی طرح کے سلسلہ چلا ہے، یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کے علاوہ کسی میں امامت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ امامت ان حضرات نے حضرات حسنین میں مانی، لیکن پھر آیا حضرت حسن کی اولاد میں امامت چلے گی یا حضرت حسین کی اولاد میں چلے گی؟ ان میں پھر اختلاف ہوا۔ تو کچھ نے کہا کہ حضرت حسن کے بیٹے اب امام ہوں گے اور پھر ان کے بیٹے عبداللہ ہوں گے اور پھر ان کے بیٹے محمد کو انہوں نے امام مانا۔ محمد کے بعد ان کے بھائی ابراہیم کو انہوں نے اپنا امام منتخب کیا۔ محمد اور ابراہیم یہ دونوں منصور کے دور میں نکل گئے اور ان دونوں کو شہید کر دیا گیا۔ پھر شہادت کے بعد بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حضرات واپس لوٹیں گے اور محمد ہی امام رہیں گے، اور کچھ نے کہا کہ اولاد حسن میں تو امامت نہیں ہے بلکہ امامت اولاد حسین میں ہوگی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے بیٹے علی بن الحسین یعنی زین العابدین کو امام مانا گیا۔ زین العابدین کے بعد پھر اختلاف ہو گیا، کچھ نے آپ کے بیٹے زید کو امام مانا اور جنہوں نے زید کو اپنا امام منتخب کیا انہیں فرقہ زیدیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جن میں بعد میں چل کر تاریخ میں دولہ فاطمیہ کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور دولہ فاطمیہ انہی زیدیین کے پاس تھی۔ اور زیدیہ میں بھی ہمیں مختلف اقوال ملتے ہیں، کچھ نے کہا کہ یہ اولاد حسن کی طرف امامت لوٹ جائے گی اور یہ جائز ہے، یعنی اولاد حسین سے اولاد حسن میں امامت لوٹ سکتی ہے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں بلکہ زید جو ہیں دوبارہ لوٹیں گے اور دوبارہ زندہ ہو کر آئیں گے۔ باہر کیف ان میں بھی اقوال اور آراء ملتی ہیں۔ اور وہ لوگ جو اولاد حسین میں امامت کے قائل رہے ان میں آگے چل کر پھر راستے اور شاخیں بنتی چلی گئیں اور گروہ الگ ہوتے گئے، ہر گروہ نے اپنا راستہ الگ کیا۔ فرقہ امامیہ جنہیں اثنا عشریہ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے محمد بن علی الباقر کو اپنا امام منتخب کیا، اور محمد بن علی کے بعد حضرت جعفر صادق کو اپنا امام مانا، اور آپ کے بعد اختلاف ہوا کہ حضرت جعفر کی اولاد میں اب امام کون ہوں گے، آپ کے بیٹوں میں کس پر نص ہے اس میں اختلاف رہا۔ کچھ نے کہا محمد یا اسماعیل یا عبداللہ، موسیٰ، علی۔ اب جنہوں نے محمد کو اپنا امام مانا انہیں عماریہ کہا جاتا ہے، اور جن لوگوں نے حضرت اسماعیل کو اپنا امام منتخب کیا ان میں پھر الگ الگ گروہ بن گئے۔ کچھ نے کہا کہ اسماعیل اپنے والد محترم یعنی حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں آپ کا انتقال ہی نہیں ہوا، انہوں نے تو حضرت اسماعیل کی وفات کا ہی انکار کر دیا، تو جنہوں نے حضرت اسماعیل کی وفات کا انکار کیا انہیں مبارکیہ کہا جاتا ہے۔ اور کچھ نے کہا کہ نہیں، انتقال تو ہو گیا
لیکن آپ دوبارہ لوٹیں گے اور آپ رجوع کریں گے اور دوبارہ لوٹ کر آئیں گے. اور جن لوگوں نے کہا کہ اب امامت حضرت اسماعیل کی اولاد میں چلے گی انہیں اسماعیلیہ اور آغا خانیہ بھی کہا جاتا ہے. اور جبکہ کچھ نے حضرت عبداللہ کو اپنا امام منتخب کیا اور کہا کہ عبداللہ دوبارہ واپس دنیا میں آئیں گے اور آپ ابھی تو وفات پا چکے ہیں لیکن دوبارہ آپ کا رجوع ہوگا اور آپ دنیا میں تشریف لائیں گے. کچھ نے حضرت موسیٰ کو اپنا امام مانا کہ آپ کے والد محترم حضرت جعفر نے کہا تھا سابعکم قائمکم الا وهو سمی صاحب التوراہ، کہ ان کا نام تو تورات والے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام پر ہے اور وہ حضرت موسیٰ ہیں. تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کو، موسیٰ بن جعفر بن صادق کو اپنا امام مانا. حضرت موسیٰ میں پھر اختلاف ہوا. کچھ نے کہا کہ آپ واپس آئیں گے، رجوع کریں گے. کچھ نے کہا کہ آپ کی وفات ہی نہیں ہوئی، اور کچھ آپ کی وفات میں سکوت اور توقف اختیار کرنے لگے اور خاموش ہو گئے کہ آپ کی وفات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو جنہوں نے توقف اختیار کیا انہیں ممتورہ کہتے ہیں، اور جنہوں نے یقین سے کہہ دیا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے ان لوگوں نے امامت کو آپ کے بیٹے علی بن موسیٰ کی طرف منتقل مانا، اور ان لوگوں کو قطعیہ کہا جاتا ہے. یعنی جنہوں نے کہا یقین سے کہ موسیٰ انتقال کر گئے ہیں لہذا موسیٰ امام تھے تو موسیٰ کے بعد ان کے بیٹے علی امام ہوں گے. اس طرح تقریباً حضرت جعفر صادق کے ہر بیٹے میں اختلاف کیا گیا. اثنا عشریہ نے امامت کو روا رکھا علی رضا سے ان کے بیٹے محمد، اور پھر ان سے ان کے بیٹے علی، اور پھر علی سے ان کے بیٹے حسن، اور یوں کرتے کرتے آخر میں 12ویں امام پر انہوں نے سلسلہ امامت کو روک دیا اور کہا کہ امام غائب یعنی امام مہدی ان کا انتظار کیا جا رہا ہے، وہ زندہ ہیں، ان کی وفات نہیں ہوئی اور وہ دنیا میں لوٹیں گے اور لوٹنے کے بعد دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اس لیے ان اثنا عشریہ کو اثنا عشریہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سلسلہ امامت میں 12 ائمہ کو تسلیم کیا ہے. جبکہ اثنا عشریہ کے علاوہ کچھ لوگوں نے حسن العسکری کی طرف امامت کا انتقال تسلیم کیا ہے اور پھر ان کے بھائی جعفر، اور کچھ لوگوں نے توقف کیا جبکہ کچھ لوگوں نے محمد کے حال میں شک کیا. بہرکیف امامت میں ہم نے دیکھا کہ ہر امام میں تقریباً اختلاف ہو رہا ہے اور ان کی وفات کے بعد مختلف نظریات سامنے آ رہے ہیں. اور یہ وہ قول ہے جنہوں نے کہا کہ امامت نص سے امام سے ثابت ہوتی ہے، امام جب صراحت کر جائے تبھی امامت ثابت ہو سکتی ہے. علامہ شہرستانی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ایک اجمالی فہرست ہے امامت کے حوالے سے، باقی تفصیل اسی کتاب میں علامہ نے ذکر فرمائی ہے. اب بڑھتے ہیں اس سوال کی طرف کہ شیعان علی کے نظریات کیا تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے پیروکار، آپ کے ماننے والے کن عقائد کے حامی تھے؟ مسلم فلسفے میں پروفیسر صاحبان لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کو ابتدا میں شیعان علی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اور بعد میں انہیں صرف شیعہ کہا جانے لگا. ان کے بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلافت کا حق صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہنچتا ہے. یعنی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اپنے ذاتی اوصاف اور فضائل کے اعتبار سے اس لائق تھے کہ انہیں منصب جلیلہ یعنی منصب خلافت پر بٹھایا جائے. لیکن چونکہ خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اس لیے شیعان علی کا یہ ماننا تھا کہ خلفائے ثلاثہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق خلافت کو غصب کیا ہے. یہ وہ بنیادی اور اساسی نظریہ ہے جو شیعان علی کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے اور انہیں ایک چھتری تلے رکھتا ہے. بالخصوص جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سانحہ کربلا میں شہادت ہوئی تو شیعان علی کے رویے میں شدت پیدا ہو گئی اور انہوں نے اپنی فقہ بھی مذاہب اربعہ سے الگ ایک فقہ مدون کی جسے فقہ جعفریہ کے نام سے جانا جاتا ہے. اور پھر اثنا عشریہ میں مختلف فرقے ابھرتے ہیں، ہر فرقے کے الگ الگ نظریات ہیں، وہ ایک دوسرے کے موقف کو غلط تصور کرتے ہیں اور اپنے مسلک کو صحیح بھی مانتے ہیں. عجمی تصورات کی آمیزش سے ان کے عقائد میں کئی نئی جہتوں کا اضافہ ہوا ہے. ان کے خیالات کا مکمل طور پر احاطہ کرنا مشکل ہے. باہر کے چند عقائد اور نظریات پروفیسر صاحبان ذکر فرما رہے ہیں. نمبر 1 یہ کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، یعنی عوام امام کا انتخاب نہیں کر سکتی. نمبر 2 امام معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا. نمبر 3 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رحلت فرمانے کے بعد خلیفہ بلا فصل حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن آپ کا حق غصب کیا گیا ہے اور خلفائے ثلاثہ کی بالترتیب خلافت تاریخ میں درج ہوئی ہے. یہ ان کا ایک بنیادی عقیدہ ہے.
مزید یہ کہ نئے امام کی نامزدگی کے لیے پہلے امام کا اقرار کرنا ضروری ہے اور اس کی طرف سے صراحت اور نص کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 5، ان کا ماننا یہ ہے کہ امامت صرف اولاد علی کا حق ہے، اور شیعان علی کے مختلف مکاتب فکر رونما ہوئے۔ سب سے زیادہ جس مکتب نے مقبولیت اور شہرت پائی اسے فرقہ اثنا عشریہ یا امامیہ کہا جاتا ہے، اور اثنا عشر یعنی 12، یہ نام بھی ان کا اسی لیے رکھا گیا کہ یہ 12 ائمہ کو مانتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی امام کو برحق امام نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے ان حضرات کے ہاں خارج ہو جاتا ہے، اور 12 ائمہ کی تفصیل آپ کے سامنے یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ حضرت جعفر صادق کے بعد آپ کے بیٹے موسیٰ کاظم کو اثنا عشریہ نے امام مانا ہے، جبکہ اسماعیلیہ نے آپ کے بیٹے اسماعیل کو امام مانا تھا، اور یہاں سے اسماعیلیہ اور اثنا عشریہ کی راہیں جدا ہو گئیں۔ اثنا عشریہ کے بعد اسماعیلی فرقے نے شہرت پائی ہے۔ اس فرقے کا آغاز چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے اسماعیل سے ہوا کہ حضرت اسماعیل کا انتقال حضرت جعفر صادق کی حیات میں ہو گیا تھا، اور جب آپ کی حیات میں ہو گیا تو ان حضرات نے کہا کہ امامت دوبارہ کسی اور بیٹے کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی۔ جب حضرت جعفر صادق نے حضرت اسماعیل کو اپنا نامزد مقرر کر دیا ہے تو امامت اب حضرت اسماعیل کی اولاد میں چلے گی، دوبارہ حضرت اسماعیل کے کسی بھائی کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل شراب پی رہے ہیں، تو حضرت جعفر صادق نے اپنے نامزد کردہ بیٹے حضرت اسماعیل کو معزول کیا اور اپنا امام اور جانشین حضرت موسیٰ کاظم کو نامزد کر دیا۔ اس میں پھر اختلاف ہوا کہ امام تو چونکہ منصوص من اللہ ہوتا ہے، یعنی حضرت اسماعیل پر اگر نس تھی تو یہ نس ختم کیوں ہوئی اور آپ کو معزول کیوں کیا گیا؟ آپ ہی امام رہیں گے۔ اور چونکہ امام معصوم عن الخطا ہوتا ہے تو حضرت اسماعیل اگر شراب پی بھی رہے تھے تو اس میں کوئی مصلحت ہوگی اور کوئی وجہ ہوگی، چونکہ وہ امام برحق ہیں لہذا وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ بہرکیف یہ بھی ایک روایت ہے، لیکن جو دوسری روایت ہے وہ یہ کہ حضرت اسماعیل حضرت جعفر صادق کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے۔ اسماعیلیہ فرقہ یہ بھی کافی مضبوط ہوا اور انہیں بھی بعد میں فاطمی سلطنت حاصل رہی، اور ان میں جو اختلاف ہوا اس کی الگ شاخیں بنتی چلی گئیں۔ ایک شاخ ان کی خوجہ کہلاتی ہے اور دوسری شاخ بوہرہ کہلاتی ہے، اور بوہرہ کے مراکز ہمیں بر صغیر میں بھی ملتے ہیں، بلکہ دونوں شاخوں کے مراکز دنیا بھر میں قائم ہیں۔ مخصوص عقائد کی بنا پر ان دونوں کے الگ الگ تشخصات اور نظام اور نظریات ہیں۔ فلسفہ اور علم الکلام میں حافظ طاہر اسلام صاحب نے مسئلہ امامت اور خلافت کو کچھ یوں بیان کیا ہے کہ امامت کے اعتبار سے مختلف نظریات رہے ہیں۔ نمبر 1، امامت اصول دین یعنی عقائد کا حصہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرات صحابہ کرام میں سب سے افضل اور خلافت بلا فصل کے حقدار ہیں بقول اثنا عشریہ۔ امامت اگرچہ وہ فروعات یعنی اعمال کا حصہ ہے لیکن نبوت کی نیابت اور خلافت ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ افضل الصحابہ، اور پھر آپ کے بعد سیدنا عمر، اور پھر سیدنا عثمان، اور پھر خلیفہ چہارم سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو اثنا عشریہ نے امامت کو عقائد کا جز مانا، جبکہ اہل سنت والجماعہ نے انہیں فروعی مسئلہ قرار دیا ہے۔ امامت کا حکم کیا ہے؟ شرعی لحاظ سے اس میں پھر اختلاف ہے۔ اقامت امام واجب ہے شیعت کے ہاں بھی اور اہل سنت والجماعہ کے ہاں بھی، اور اقامت امام واجب نہیں ہے سوائے عبادیہ کے۔ باقی خوارج نے کہا کہ امامت کا اقامت کرنا یعنی امامت کے لیے جد و جہد کرنا اور امام کا انتخاب کرنا یہ واجب نہیں ہے، لیکن عبادیہ نے اسے واجب کہا ہے۔ اب وجوب کی نوعیت کیا ہے؟ شیعہ نے اور معتزلہ نے اسے دلیل عقلی سے ثابت کیا ہے، جبکہ اہل سنت نے اور عبادیہ نے دلیل نقلی سے ثابت کیا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ امامت کا اہل کون ہے، اس میں پھر اختلاف ہے۔ اسماعیلیہ اور اثنا عشریہ کے ہاں اقامت امام اللہ پر واجب ہے اور امام معصوم ہوتا ہے، جبکہ اہل سنت والجماعہ نے کہا کہ اقامت امام لوگوں پر واجب ہے، لوگ انتخاب کریں گے اور امام کو چنیں گے، اور امام معصوم نہیں ہے، عصمت صرف انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ اثنا عشریہ اور اسماعیلیہ نے کہا کہ مفضول کی امامت ناجائز ہے، یعنی جب دیکھا جائے کہ ایک بندہ زیادہ اہل ہے تو اسی کو امام بنایا جا سکتا ہے، اور اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں کہ مفضول کی امامت جائز ہے۔
جس پر بھی انتخاب ہو جائے، جس پر امت متفق ہو، اسی کو امام بنایا جا سکتا ہے۔ اب یہ ماننا کہ قریشی ہونا ضروری ہے یا نہیں، الائمۃ من قریش، بعض روایت میں آتا ہے امام کا قبیلہ قریش سے ہونا اہل سنہ، شیعہ اور زیدیہ کے ہاں ضروری ہے، جبکہ خوارج اور عبادیہ کے ہاں یہ لازمی نہیں ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ افضل الصحابہ کون ہیں، یعنی صحابہ کرام میں سب سے افضل صحابی کون ہیں، تو جارودیہ اور خطابیہ کا ماننا ہے، یہ بھی دو فرقے ہیں، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین العیاذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ترجیح دینے سے العیاذ باللہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں، جبکہ زیدیہ، کیسانیہ اور سلمانیہ نے کہا کہ صحابہ کرام گناہ گار نہیں۔ خلاصہ درس، شیعان علی میں امامت کا مسئلہ مختلف ہی رہا، جس نے متعدد گروہ تشکیل دیے، جبکہ سلسلہ امامت اثنا عشریہ میں 12 ائمہ پر رک گیا اور اسماعیلیہ میں یہ سلسلہ امامت تاحال جاری ہے۔ آئندہ درس کے مندرجات ہم اثنا عشریہ کے مزید بیان اور تفصیل کو دیکھیں گے، اور اثنا عشریہ کے نظریات کو بھی دیکھیں گے، اور آپ کے کلامی ادوار کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔